احسن صاحب بنیادی اپنا آپ ایک پوائنٹ دے دیں, میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا پھر دیکھ بھی لیں. منیب یہ مسئلہ بہت اہم ہے. ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں خود ایک انجینئر ہوں, ہماری پارٹی میں بہت سارے انجینئرز ہیں جو ہم ٹیکنالوجی کی اپرچونٹی کو بھی سمجھتے ہیں اور ٹیکنالوجی کی لمیٹیشن کو بھی سمجھتے ہیں. دیکھیے ووٹ ایک وہ قیمتی چیز ہے جو کسی معاشرے میں ایکولائزر ہوتا ہے. ایک ارب پتی کا بھی ایک ووٹ ہے, ایک مزدور کا بھی ایک ووٹ ہے, ایک 300 کنال کے محل میں رہنے والے کا بھی ایک ووٹ ہے, ایک جھگی میں رہنے والے کا بھی ایک ووٹ ہے. لہٰذا جب کسی معاشرے میں ووٹ کی حرمت تسلیم کی جاتی ہے تو اس سے اس معاشرے کے غریب, پسے ہوئے, مظلوم, مزدور, کسان, حاری وہ طاقتور ہوتے ہیں, وہ نظام ان کو تحفظ دیتا ہے. جب ووٹ کی حرمت ختم ہو جاتی ہے تو جو طاقتور طبقے ہیں وہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کا مسئلہ قوانین کا نہیں ہے. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو پاکستان کے الیکشن کے لاز ہیں ان کے تحت آپ دنیا کا بہترین الیکشن کرا سکتے ہیں. اچھا, ہمارا جو مسئلہ ہے وہ نظام کا ہے کہ جو ہماری ریاستی ادارے ہیں, جو ہماری ریاستی مشین ہے, اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے. اس کا حل یہ مشین نہیں ہے, اس کا حل نہیں ہے, اس لیے کہ یہ مشین کس کی کسٹڈی میں ہوگی؟ دیکھیے 3.5 لاکھ نہیں, ریاست کے قبضے میں ہوگی نا. بالکل. اب اگر ریاست جو ہے وہ الیکشن میں جانبدار ہے تو آپ کو 3.5 لاکھ اس کے اندر, ہر مشین کے اندر یہ بتائیں کیا میموری کارڈ نہیں ہے؟ کیا ہر مشین کے اندر کوئی چپ نہیں ہے؟ بتائیں نا, الیکٹرانک ہے نا. اب اگر اس کے اندر ایک میموری کارڈ ہے جہاں پہ وہ ڈیٹا سٹور ہونا ہے, اس کے اندر کوئی چپ ہے جس سے یہ الیکٹرانک سرکٹ سارا چلنا ہے, ڈرائیو ہونا ہے, اس کو ڈائریکشن ملنی ہے, تو 3.5 لاکھ میں سے آپ کو 20, 30, 40 ہزار مشینوں کا چپ یا میموری کارڈ بدلنا ہے. وہ اور طریقے سے کام کریں گے, یہ باقی مشینیں اور طریقے سے کام کریں گی. پھر دیکھیے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی کا حسن ہے یا اس کی ایک کی ہے وہ ووٹر کی انانیمٹی ہے, کہ میں جب کسی کو ووٹ ڈالوں تو کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کس نے کس کو ووٹ ڈالا. اب جب الیکٹرانک مشین کو آپ لے کر آئیں گے تو اس کے اندر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کو اس مشین کو ڈیسائفر کر کے ہر پولنگ سٹیشن سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکال سکے کہ کون کس کس کو ووٹ دے کر گیا ہے. ریاست کے پاس ہی جائے گی نا مشین واپس, لہٰذا یہ بھی اس کا ایک خطرہ موجود ہے. پھر اسی طرح اس کے اندر جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ اس کے سافٹ ویئر کا بھی ہے. مثلا اب میں آپ کو دیتا ہوں مثال کہ ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس ہوتی ہے ڈیف کون. وہاں پہ انہوں نے 100 الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو دنیا بھر میں مستند ترین سمجھی جاتی تھیں وہ لا کے رکھی نمائش کے لیے, اور لوگوں کو کہا کہ انہیں ہیک کریں. 100 کی 100 ہیک ہو گئیں. تو یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ دنیا کے ٹاپ سیکیورٹی فورم کے اوپر جہاں پہ یہ مشینیں گئیں, لہٰذا یہ مشینیں وہاں کامیاب ہوتی ہیں. کہ اب انڈیا کی مثال دیتے ہیں کہ انڈیا میں چل رہی ہے. انڈیا میں کیوں چل رہی ہے؟ انڈیا میں اس لیے چل رہی ہے کہ انڈیا میں الیکٹورل پروسیس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے, الیکشن کمیشن کی ہو چکی ہے. وہ اس کو آئے ہیں صرف اپنی سپیڈ بڑھانے کے لیے, چونکہ 1 ارب کی آبادی ہے. ہمارے ہاں تو ابھی جھگڑا جو ہے وہ بڑا بنیادی ہے کہ نظام کی غیر جانبداری کے اوپر سوالات ہیں. اور یہ RTS کی بات کریں, ہم نے ہمارے دور میں بنا تو RTS کا تو جھگڑا ہی ہے کہ اس کو چلنے نہیں دیا گیا, اسے بند کر دیا گیا. کیوں بند کیا گیا؟ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی یہ شاید ایشو ایسوسیٹڈ ہے.